السلام علیکم دوستوں. کچھ کہنا تھا آپ سے اور کچھ باتیں اور کچھ اپڈیٹس بتانی تھیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نہ تو کوئی انٹلیکچوئل ہوں اور نہ ہی کوئی ایک ایسا دانشور ہوں جو آپ کو ہر چیز صحیح بتائے. ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم نے جو اپنی لائف میں پچھلی جتنی بھی ہماری لائف ہے 37 ایئرز آف میرا ورکنگ ایکسپیرینس ہے، اس میں جو بھی ہم نے سیکھی ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں یا اپنے آرٹیکلس میں. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ایک جو سوچ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہاں انٹرپرینورس نہیں پیدا کرتا. وہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں غلام پیدا کیے جاتے ہیں. اسکولز میں جس طرح کی بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس طرح مار پیٹ ہوتی ہے. اب یہ خیر میں اب سٹی اور کراچی گرامر کی تو بات نہیں کر رہا، بڑے اسکولز کی میں قطعی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میڈیوکر لیول کے اسکولز ہیں وہاں اسی قسم کا ایجوکیشن سسٹم ہے، جہاں آپ کو ایک ٹائم پہ آنا سکھایا جاتا ہے، ایک ٹائم پہ جانا سکھایا جاتا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے کھانا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، اور غلطی ہو تو آپ نے کس طرح اپنے ٹیچر سے پٹنا ہے، یہ سب آپ کو سکھایا جاتا ہے. اور اگر آپ اس چیزوں کے خلاف بولتے ہیں تو پھر کس طرح آپ کو دبایا جاتا ہے اور کس طرح آپ کو پنش کیا جاتا ہے، کس طرح آپ کو پیرنٹس کے سامنے بلا کر ذلیل کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ان چیزوں سے ہم لوگ گزر چکے ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بڑے اسکولز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور پنشمنٹ کے لیولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے غلام بنا کر اسکول سے نکالا جاتا ہے، اور پھر ہم ساری زندگی غلامی کرتے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ 55 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک جاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم کاروبار کر لیتے، کیونکہ شاید اس وقت تک اتنا کانفیڈنس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کام میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے. اس کام میں مثال کے طور پہ آج کل سافٹ ویئر انڈسٹری میں سیلز ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو بڑی اچھی پوسٹیں دے کے ہائر کیا جا رہا ہے، اور پے بھی اچھی مل رہی ہے، پرکس بھی اچھے مل رہے ہیں، فرنج بینیفٹس ہیں. لیکن اگر سوچا جائے تو یہ بچے جو آپ ان سافٹ ویئر ہاؤسز کو $50,000، $60,000، $1,00,000، $2,00,000 کا جو بزنس لا کے دیتے ہیں، اگر یہی محنت وہ اپنے لیے کر لیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن وہ یہ کبھی نہیں سوچیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک لگی بندی انکم مل رہی ہے، ان کو ایک 6 فگر سیلری مل رہی ہے، ان کو پرکس مل رہے ہیں. اینڈ وائی شوڈ دی گو فار اے ویری رسکی کائنڈ آف اے ڈیسیژن کہ جس میں ان کو اپنی جاب بھی چھوڑنی پڑ جائے گی، ساری عیاشیاں ان کی بند ہو جائیں گی، اور 5-10 سال ان کو اپنے کاروبار کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں غلام بننا ہی سکھایا گیا ہے، اور ظاہر ہے ان کو بزنس نہیں سکھایا گیا. لیٹ سے کہ اگر ہمارے بچوں کو فرام دا ڈے ون ہم یہ ٹرین کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے کاروبار کیسا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو شاید اس ملک کی تقدیر ہی بدل جائے گی، یا اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. چاہے یہ قوم کے لوگ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہوں، وہ بزنس کو ہی پریفر کریں گے. اور ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں KPK میں، پنجاب میں، بلوچستان میں بھی، اور ایون سندھ میں بھی، اور بہت سے علاقے ہیں GB میں بہت زیادہ رجحان ہے بزنس کرنے کا، تو وہ لوگ کاروبار میں ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی اسٹل آئی وڈ سے دیٹ میجورٹی آف دا پیپل گو ان ٹو بزنس. لیکن کتنے لوگ ہیں جو نوکری کا آپشن لیتے ہیں؟ میرے پاس ابھی اسٹارٹس تو نہیں ہیں، لیکن مجھے ارد گرد جو بھی نظر آتا ہے وہ نوکری کرتا ہوئی نظر آتا ہے. اور وی آلویز گو فار این ایزی آپشن کہ جس کے تھرو ہمارے پاس $1,00,000، $1,50,000، $2,00,000 آ جائیں، جو کہ آج کل کے زمانے میں ایک پڑھے لکھے بچے یا بچی کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ سمجھداری سے اپنی ایجوکیشن کو یوز کریں. اب سوال یہ ہے کہ جب سارے انٹرپرینور بن جائیں گے، سارے بزنس مین بن جائیں گے، تو پھر نوکری کون کرے گا؟ تو پھر سین یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ڈیمانڈ پیدا کی جاتی ہے.
اور آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو، ٹی وی کے تھرو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جابس کون سی زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. تو جن کا آئیڈیا ہوتا بھی ہے، ایون جو بچے بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے بھی نکلتے ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو شروع کے 5-10 سال جو ہے وہ نوکری میں ہی نکال دو. لیکن مسئلہ یہی کہ وہ ایک نشے کی طرح ہوتا ہے. ایک اچھی ڈگری ملنے کے بعد ایک نوکری، اور اس میں اتنی اچھی سیلری ملتی ہے کہ آپ پھر 10 سال تو کیا، 20 سال تو کیا، 30 سال تک بھی نہیں چھوڑتے. میں نے بھی آفٹر ہیونگ ایکسپیرئنس آف اراؤنڈ 32 ایئرس آف مائی جاب، پھر میں نے ڈیسیجن لیا تھا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے. اور آئی ایم اے فری لانسر مائی سیلف. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہی ہوا، اونچ نیچ بھی چلتی ہے، کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ بھی ایک سچ ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں بزنس جو ہے وہ ارن کر سکتا ہوں، گین کر سکتا ہوں مارکیٹ سے. تو یہ کانفیڈنس اگر آپ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ سب اگر بزنس کر لیں گے تو پھر نوکری کون کرے گا. نوکری کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ میڈیا پہ اپنائی جاتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی جابس آر ان ہائی ڈیمانڈ. اور ان ڈیمانڈڈ جابس کے لیے ڈگریز بھی لانچ کی جاتی ہیں، سرٹیفکیشنس لانچ کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایڈوبی سے لے کے مائکروسافٹ سے لے کے CCNA سے لے کے ہر قسم کی سرٹیفکیشن آپ کو ملے گی. ACCI لے لیں آپ، ACCA لے لیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہائی ڈیمانڈنگ جاب ہیں تو ان کو پھر وہ ارن کرنا بھی آسان نہیں بناتے. ان کی جو فیس ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں ہوتی ہے، پاؤنڈز میں ہوتی ہیں. اگر وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں نہ ہوں تو پھر وہ پاکستانی روپے میں یا لوکل کرنسی میں اتنی زیادہ ان کی کاسٹ ہوتی ہے کہ آپ کی بانشیں کھل جاتی ہیں. جیسے ابھی AWS کی آپ بات کر لیں، گوگل سرٹیفکیشن کی بات کر لیں، ایون CCNA کی بات کر لیں، یا آپ گوگل سرٹیفکیشن کے علاوہ AWS کے ساتھ ایک اور سرٹیفکیشن ہے ایجور کی سرٹیفکیشن. یہ سرٹیفکیشن لینا سستا ہے لیکن ان کی تیاری بہت مہنگی ہے اور لاکھوں میں. جیسے SAP ایک زمانے میں تھا. SAP جو تھا وہ تقریباً مجھے یاد ہے کوئی 10-15 لاکھ روپے کی سرٹیفکیشن تھی، جو کہ اگر آپ کسی کمپنی کے تھرو کر لیتے ہیں تو وہ تو فری آف کاسٹ آپ کو مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں اس طرح کہ آپ کو اپنی پاکٹ سے کرنا پڑے، جیسے آپ سیلف فائنینسنگ اسکیم بھی کہتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ ول کاسٹ یور فارچون. تو اس کو اتنا مہنگا کر دیا جاتا ہے کہ پھر ان فیلڈس میں گھسنے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس اپرچونیٹی کو لینے والے کم ہوتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ کتنے لوگ ہیں جو اس ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اس کی سمپل میتھمیٹکس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہماری تو پوری کوشش ہے، آئی ایم ورکنگ آن اے پلان کہ کسی طرح اسکولس میں بزنس کی بھی ٹریننگ دی جائے، اور میں اس کے لیے اویئرنیس بھی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ابھی ہم لیک کر رہے ہیں سلیبس کے لیے. تو اس سلیبس کے ساتھ اگر کوئی اسکول انشاءاللہ ہم لوگ لانچ کر سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین ٹو سے، اور کیا اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں ہماری نیکسٹ اپ کمنگ جنریشن پر. ہمارا پاکستان جو ہے وہ، ہمارا ملک جو ہے وہ اس تک بہت ایک عجیب و غریب فیز سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ان لوگوں کی بھی مدد کرے جو اس ٹرانزیشن میں پاکستان کو کامیابی تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان لوگوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے جو اس ملک کو پراسپر کرنے میں بہت زیادہ کوشش کریں. اب اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اس ویڈیو میں کہی ہوئی باتوں میں کچھ وزن ہے اور اس آئیڈیا کو آگے لے کر جانا جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے بہتر ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے تک جا سکے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. سائننگ آف محسن علی تاج فرام ول یو اسپل. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا.